بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے پیش، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 35، اور آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بیان کا۔ اور آج کی کلاس میں قصہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے، اور آئندہ کی کلاسز سے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ طلبہ کے ذہن میں ایک نقطہ ہوگا، سلیمان علیہ السلام کا تخت بڑا معروف ہے، اور وہ چیونٹی والا واقعہ، ہدہد والا واقعہ شاید کبھی سنا ہو، لیکن اب ہم مستند انداز سے اس واقعے کو سمجھیں گے، اور پھر قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں بھی اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 110، 111، 112 اور 113، اور آج کی کلاس قصے کے بیان پر مشتمل ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ترتیب ہے کہ جب کسی پیغمبر کے حالات کا تذکرہ ہوتا ہے تو پہلے قصہ بیان کرتے ہیں، اور پھر آیات کا ترجمہ و تشریح اس کے ذیل میں قصے کو سمجھتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کا قصہ آج ہماری کلاس نمبر 35 ہے، مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے تیسرے بادشاہ تھے۔ معلوم ہوا انبیاء اور رسول تو تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ حضرت طالوت نبی نہیں تھے مگر بادشاہت ان کو عطا ہوئی، داؤد علیہ السلام نبی، ان کو بھی بادشاہت عطا ہوئی، اور سلیمان علیہ السلام نبی، ان کو بھی بادشاہت عطا ہوئی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے تیسرے بادشاہ تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ 985 قبل مسیح کا ہے۔ قبل مسیح کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے۔ ہم بات کرتے ہیں نا 2021، 2022، 2023 جو بھی سال ہے، یہ کس عیسوی سن کے حساب سے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کس سن کے اعتبار سے، 2022، 2023 عیسوی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2022 برس ہو گئے، 2023 برس ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے قبل مسیح کا دور کہلاتا ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں بیفور کرسچن ایرا، BCE، بیفور کرسچن ایرا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا دور عیسیٰ علیہ السلام سے 985 برس پہلے کا ہے، 1000 برس سمجھ لیں گویا۔ تو آج اگر اس واقعے کا ہم کلام کر رہے ہیں تو گویا کہ 3000 برس پہلے کا یہ واقعہ ہو جائے گا کم و بیش۔ اب تعارف کے بعد نقطہ وار ہم اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ، حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کئی انعامات و احسانات فرمائے، اور آپ علیہ السلام کو بہت سی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ انہیں نبی بنایا، حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، داؤد علیہ السلام کے بیٹے بھی اور پھر اللہ کے نبی بھی ہیں، اور زمین پر بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ فضیلتیں ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں انسانوں، جنات، جانوروں اور ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر، ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی، یہ بات بعد میں بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اور جانداروں یعنی پرندوں اور چیونٹیوں وغیرہ کی بولیاں سکھائی تھیں۔ سبحان اللہ، وہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، چیونٹیوں کی بولی سمجھ لیتے تھے، واقعہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ مزید یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا جس سے بہت سی چیزیں تیار ہوتی تھی، بعد میں ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بیان سلیمان علیہ السلام پر۔ اب دوسرا نقطہ اس قصے کے تعلق سے، حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، ان کے حکم کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے کئی قسم کے کام لیتے تھے۔ مثلا ان کے حکم پر جنات سمندر میں غوطہ لگاتے اور ہیرے، جواہرات اور قیمتی اشیاء نکال کر لاتے، عمارتیں تعمیر کرتے، نیز قلعے، مورتیاں، حوض جیسے لگن
اور بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام جو ان کو حکم کرتے وہ اس کی تعمیل کرتے۔ یہ اتنے سارے کام جنات کرتے تھے۔ البتہ بعد میں جب قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے تو کچھ وضاحت اور بھی آئے گی۔ ابھی تو آپ کو معلوم ہے نا، قصے میں ہم مختصر بات رکھتے تاکہ ایک اسکیچ، ایک خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے، اور پھر آیات قرآنی کا ترجمہ تشریح ہمارے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اور تشریح ہمارے سامنے آئے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اور وضاحت ہو جائے گی۔ تو یہ اتنے سارے کام جنات کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ تیسرا نکتہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہوائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ چنانچہ 1 مہینے کی مسافت کا طویل سفر حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے ذریعے ایک صبح میں کر لیتے تھے۔ اسی طرح 1 مہینے کی مسافت کا سفر ایک شام میں طے کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ، 1 مہینے کا سفر، سبحان اللہ، ایک صبح میں اور 1 مہینے کی مسافت کا سفر ایک شام میں طے کر لیتے تھے۔ اور ان کا تخت تھا جو ہواؤں پر اڑتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاز وغیرہ تو چھوٹے موٹے آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ بعد میں مزید تفصیلات بھی آئیں گی انشاءاللہ جب ہم آیات قرآنی کا ترجمہ و تشریح کریں گے۔ چوتھا نکتہ بڑا دلچسپ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دینا۔ چیونٹی، جی قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے اور ایک مہم پر روانہ ہوئے۔ راستے میں چیونٹیوں کی وادی سے ان کا گزر ہوا۔ ایک چیونٹی نے پکار کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کی کوئی خبر بھی نہ ہو۔ تو چیونٹی نے پکارا، جو کہ ان کے سردار ہوگی، چیونٹی نے پکارا چیونٹیوں کو، ارے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ہلاک نہ کر دی جاؤ۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ گیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پیروں تلے ہم کچل دیے جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کی بات سن کر مسکرا دینا۔ یہ بات ابھی جاری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن لی اور مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ پیغمبروں کا مسکرانا اور ہنسنا ہوتا تھا، یہ جو ہم بڑے منہ کھول کھول کر قہقے لگاتے ہیں نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ یہ جو ایک ہے نا دھاڑے مار مار کر رونا اور ایک منہ پھاڑ پھاڑ کر قہقے لگانا، یہ پسندیدہ باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی کیا آتا ہے، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ آپ علیہ السلام نے غرور و تکبر کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کیا جو ان پر اور ان کے والدین پر فرمائی گئیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو اتنی دیر ٹھہرے رہنے کا حکم دیا کہ چیونٹیاں حفاظت سے اپنے بلوں میں داخل ہو جائیں۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی اور ان جانوروں کی، حتیٰ کہ چیونٹیوں کی بولی بھی سمجھ آتی تھی، تو انہوں نے اپنے لشکر کو روک دیا، ہولڈ کیا، اور چیونٹیاں اپنے بلوں میں چلی گئی، پھر وہ آگے تشریف لے گئے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ان پر ہوا، اور بڑی پیاری دعا بھی ہے سلیمان علیہ السلام کی اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، جس کا ذکر بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ 5واں نکتہ، اب چیونٹی کے بعد ہدہد کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد پرندہ، ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں پرندوں کا جائزہ لیا تو انہیں ہدہد نظر نہیں آیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کے اس وقت موجود نہ ہونے پر ناراض ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہدہد نے اپنی غیر موجودگی کی کوئی واضح وجہ نہ بتائی تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر دوں گا۔ اللہ اکبر، پورا ایک نظم تھا، ایک ڈسپلن تھا۔ اگر کوئی ایبسنٹ ہے تو پوچھا جا رہا ہے، اور اگر ایبسنٹ ہونے کا کوئی بہت ریزن کوئی نہیں ہے تو سزا بھی اس کو دی جائے گی۔ 6واں نکتہ، ہدہد کا سورج کے پجاریوں کی خبر دینا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں۔ پھر ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوم سبا کے بارے میں بتایا جن پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اسے دنیاوی مال و دولت میں سے ہر چیز دی گئی ہے۔ ہدہد نے انہیں بتایا کہ ملکہ سبا کے پاس ایک نہایت عظیم الشان تخت ہے۔ سبا ایک قوم کا علاقہ، ایک قوم کا نام بلکہ کہیے، اور اس کی ملکہ، اس کا مشہور نام جو ہے وہ بلقیس سے آگے ذکر آ جائے گا۔ تو یہ ملکہ سبا ہے جس خاتون کا ذکر ہدہد کر رہا ہے اور اس کی بادشاہت کا تذکرہ کر رہا ہے۔
ہدہد نے مزید بتایا کہ قوم سبا کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہدہد کو بھی توحید کا درس سمجھ آیا ہوا تھا اور اس نے دیکھا لوگ سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، کتنے بڑے غلط کام میں مبتلا ہے، شرک کر رہے ہیں، حالانکہ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ 7واں نقطہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا کے نام۔ ہدہد نے تو یہ اطلاع دی ہے، انفارمیشن، اب سلیمان علیہ السلام خط روانہ کر رہے ہیں۔ ہدہد کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے سچ بولا ہے یا جھوٹ۔ اس کو کہتے ہیں کنفرمیشن لینا، تصدیق کرنا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام خط لکھا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط ہدہد کو دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ملکہ سبا کے پاس ڈال دو، پھر دیکھو کہ وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہے جو خط روانہ ہو رہا ہے ملکہ سبا کی طرف۔ 8واں نقطہ، ملکہ سبا کا اپنے سپہ سالاروں اور درباریوں سے مشورہ۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اپنے درباریوں اور سپہ سالاروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا میں کوئی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ تھی تو وہ عورت ان کی بادشاہ، مگر مشورہ کر کے فیصلہ کیا کرتی تھی، یہ ایک اچھی بات ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بڑی قوت و طاقت رکھنے والے ہیں اور جنگ کرنے میں بہت ماہر ہیں، یعنی ہم لڑنے کو تو تیار ہیں آپ کا حکم ہو تو، لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے، ہم آپ کا ہر فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے جو خط آ گیا، خط پڑھ کر سنایا گیا اور سپہ سالاروں نے، درباریوں نے یہ مشورہ دیا، انتظار ہے، ہم تو ویسے لڑنے کو تیار ہیں۔ نمبر 9 اس واقعے کے نکات کے اعتبار سے، اچھا صحیح لفظ ہے نکات، ٹھیک ہے، نکتہ واحد ہے، نکات اس کی جمع ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی کہہ دیا کرتے تھے نکات، مگر ہمارے بھی بڑوں نے توجہ دلائی اور صحیح لفظ ہے نکات، نون کے نیچے زیر ہوگا۔ تو 9واں نکتہ ہے ملکہ سبا کی سمجھداری اور تدبیر۔ ملکہ سبا نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ ایسا ہی نہ ہو۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حملے سے روکنے کے لیے قیمتی تحائف ان کی طرف بھجوائے اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس ملکہ نے بڑا اہم فیصلہ کیا، سمجھداری کا فیصلہ کیا، لڑنے کے بجائے اس نے کہا کہ دیکھ لیتے ہیں بھائی کہ یہ کوئی دنیا داری کا معاملہ یا کچھ اور معاملہ ہے۔ دنیا دار آدمی تو پیسہ چاہتا ہے، تحائف چاہتا ہے، اور جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ عزت والوں کو ذلیل کر ڈالتے ہیں۔ تو اس سے کہا کہ میں اپنے قیمتی تحائف بھجوا کر چیک کرتی ہوں کہ یہ کس طرح کے آدمی اور بادشاہ ہیں۔ 10واں نکتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو جواب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی قیمتی تحفوں کو واپس کر دیا۔ ظاہری بات ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہے اور ایسی بادشاہت ملی کسی کو نہیں ملی ہے، چنانچہ دنیا کے مال و اسباب کی ان کو کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قیمتی تحفوں کو واپس کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے پاس پیغام بھجوایا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کہ تم اپنے تحفے لے کر واپس چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کو جواب، یہ بات ابھی جاری ہے، اب ہم تم پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، تحفے تو لے کر جاؤ واپس، ہمیں دنیا کے مال و اسباب کی ضرورت نہیں، ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، ہم تمہیں شکست دے کر تمہارے ملک سے تمہیں بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر جنگ کے بجائے فرما برداری اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کی اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی۔ اس عورت کو سمجھ آ گئی جو بادشاہ تھی کہ یہ عام دنیاوی بادشاہوں کی طرح نہیں ہے اور اس نے جنگ کا ارادہ نہیں کیا بلکہ فرما بردار بن جانے کا ارادہ کیا اور یہ خبر سلیمان علیہ السلام کو بھجوا دی۔ 11واں نکتہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کا حاضر کر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپہ سالاروں درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟
معلوم اس ملکہ کا بھی کوئی تخت تھا، بادشاہ ہوتے تھے، ان کے تخت ہوا کرتے تھے۔ اس پر ایک قوی ہیکل جن نے کہا، یعنی بڑے جسامت والے جن نے کہا، میں تخت آپ علیہ السلام کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام اس دربار سے اٹھیں، یہ نشست برخاست ہو، یہ دربار کی کاروائی مکمل، اس سے پہلے لے آؤں گا۔ میں بہت طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ذہن میں رکھیے گا، جنات بھی تابع تھے کس کے؟ سلیمان علیہ السلام کے۔ ایک جن کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک شخص نے کہا، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتاب کا علم دیا تھا، کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو خوش ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے احسانات و انعامات پر اس کا شکر ادا فرمایا۔ یہ کون شخص تھا؟ واللہ اعلم۔ نام تو مفسرین نے بیان فرمایا، مگر کیسے کام ہوا؟ اللہ کے حکم سے ہوا۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک شخص ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی، انبیاء کی تو کیا شان ہے، البتہ کیا معاملہ ہوا؟ پلک جھپکنے کی مقدار برابر ادھر تخت آ گیا، اور یہ اللہ کی نعمت تھی، چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ 12واں نقطہ، ملکہ سبا کا امتحان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت پر کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ ملکہ کا امتحان لے کے آیا اس تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا وہی ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کی قائل ہو گئی، جان گئی بہت عظیم شخصیت ہے، یہ تو میرے ہی تخت یہاں پر لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس عورت نے اقرار کیا کہ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے بہت انعامات ہیں۔ نمبر 13، ملکہ سبا کا ایمان لانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیش محل بنوایا، شیش محل شیشے کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شیش محل بنوایا تھا جس کے صحن میں ایک پانی کا حوض تھا، اور اس پر صاف شفاف شیشے کا فرش اس طرح ڈالا گیا تھا کہ غور سے دیکھے بغیر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، اور سرسری نظر سے دیکھیں تو وہ کھلا ہوا حوض معلوم ہوتا تھا، اور محل میں داخل ہونے کے لیے اسی حوض کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب ملکہ سبا محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے وہ حوض نظر آیا، اس لیے اس نے حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے اوپر کر لیے تاکہ پانی سے گیلے نہ ہو جائیں۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ تو پانی ہے، حالانکہ یہ شیشے کا بنا ہوا سارا معاملہ تھا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے بتایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کر متاثر ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی۔ یہ اس خاتون کا اچھا انجام ہے کہ وہ قائل ہو گئی، توحید پر آ گئی، شرک کو چھوڑ دیا، اور سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر وہ ایمان لے آئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا ہوئی، بادشاہت بھی عطا ہوئی، اور اس کے کچھ نظارے اس عورت کو بھی دکھا دیے گئے۔ 14واں نقطہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقدمات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ آپ غور کر رہے ہیں کتنے سارے واقعات آ رہے، یہ سب آئندہ ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اس وقت تو ان کی مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ تو 14واں نقطہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقدمات کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع پر ایک پیچیدہ مقدمہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا، پیچیدہ جس میں ذرا مشکل زیادہ ہو، کیسے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے، کمپلیکس جسے انگلش میں کہا جائے گا۔ ایک چرواہے کی چند بکریوں نے ایک کھیت کو رات میں چر لیا، یعنی وہ ساری فصل وغیرہ کھا گئیں بکریاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقدمے کا یہ فیصلہ فرمایا کہ بکریوں کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے۔ سنیے گا، بہت قیمتی بات، بکریوں کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ استعمال کر لے گا۔
اور کھیت کو بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ کھیتی اگائے، یہاں تک کہ کھیتی اس حالت کو پہنچ جائے کہ جس حال میں وہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی۔ بکریوں والا فصل اگائے، کھیت تیار ہو گیا، یہ کھیت کس کو دے دیا جائے گا؟ کھیت والے کو۔ اور بکریاں کس کے پاس ہیں؟ کھیت والے کے پاس۔ ابھی وہ فائدہ اٹھا لے ان بکریوں کے دودھ کا۔ جب کھیت میں فصل تیار ہو جائے تو آگے لکھا ہے پھر بکریاں چرواہے کے حوالے کر دی جائیں اور کھیت کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، بکریوں کو ذبح نہیں کیا گیا، بکریوں کا دودھ کھیت والے نے استعمال کر لیا اور کھیت والے کا کھیت تیار ہو گیا، کھیت اس کا ہو جائے گا، بکریاں بکریوں والے کی ہو جائیں گی۔ کتنا پیارا فیصلہ ہے جو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔ 15واں نقطہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا راہ الہی میں جہاد کے لیے گھوڑے پالنے کا شوق۔ بڑا قیمتی نقطہ ایک اور ہے۔ گھوڑے آج بھی لوگ پالتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے گھوڑے پالتے ہیں، لیکن پیغمبر نے گھوڑے پالے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کے لیے گھوڑے پالنے کا شوق تھا۔ آپ علیہ السلام ان گھوڑوں سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام محبت کے اظہار کے لیے گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر بھی ہاتھ پھیرا کرتے تھے، محبت کے اظہار کے لیے۔ جیسے ہم بھی، ہمارے طلبہ و طالبات بھی، ان کو بھی شوق ہوتا ہے نا، جب بقرعید کے موقع پر بکرے آتے ہیں، بکریاں، گائے وغیرہ ہاتھ پھیرتے نا، تو سلیمان علیہ السلام بھی گھوڑوں کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے محبت کے اظہار کے لیے۔ اور گھوڑے کیوں پالے تھے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ اگلا نقطہ ہے 16واں نقطہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو فرشتے ہاروت اور ماروت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین جادو کی باتیں پڑھتے پڑھاتے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اس دور میں جادو بڑا چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو جادو سیکھنے سے منع کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دور میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل فرمایا۔ ان فرشتوں نے جادو اور معجزے میں فرق واضح کر دیا۔ یہ فرشتے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں اور جادو سیکھ کر کفر نہ کرو، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن نافرمان لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا معاملہ لوگوں کا کیا۔ لوگ تو جادو میں پڑے تھے، پیغمبر علیہ السلام جادو سے روکتے تھے، اور اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا لوگوں کے آزمائش اور امتحان کے لیے، اور انہوں نے بھی بتایا کہ جادو الگ شے ہوتی، معجزہ الگ شے، لیکن جو لوگ جادو ٹونے کے پیچھے پڑھ کر شوہر بیوی میں جدائی ڈالنے کا برا عمل کرتے تھے۔ ویسے یہ بات سورۃ البقرہ میں ہے جو ہم مطالعہ قرآن حکیم کے 6 حصے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 17واں نقطہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک بڑی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ ٹیمپل جسے کہا جاتا ہے، ٹیمپل آف سولومن انگلش میں سے کہا جاتا ہے، فلسطین میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو ایک بڑی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ کئی طاقتور جن پہاڑوں سے پتھر تراش کر لاتے اور دوسرے معمار جنات ان سے تعمیر کرتے۔ اس طرح ایک عظیم عبادت گاہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ یہ تعمیر کس نے کی ہے؟ بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، یہ تعمیر کس نے کی ہے؟ جنات نے سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق۔ اسی موقع پر سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا موقع آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی یہ کام جاری رہے اور عبادت گاہ کی تعمیر مکمل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر فرمائی، وہ اپنے عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور فرشتوں نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں کھڑا دیکھ کر یہ سمجھتے رہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہیکل کی تعمیر میں مشقت اٹھاتے رہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس دوران میں عصا کا سہارا لے کر کھڑے تھے کون؟ سلیمان علیہ السلام، اور فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، مگر وہ عصا کے سہارے پر ٹیک لگائے کھڑے رہے اور جنات کام میں لگے رہے، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اسی بات کو اور آگے بڑھا رہے سلیمان علیہ السلام کے انتقال کا تذکرہ۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم انور
وصال کے بعد تقریباً 1 سال تک صحیح سلامت عصا پر قائم رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو محفوظ بھی رکھتا ہے۔ 1 سال تک مفسرین نے لکھا کہ وہ اسی طرح کھڑے رہے اپنے وصال کے بعد بھی۔ جب اس عصا کو دیمک نے چاٹ لیا، دیمک کے کیڑا جو لگ جاتا ہے نا فرنیچر میں، اس کی بات ہو رہی، جب اس عصا کو دیمک نے چاٹ لیا اور اس بنا پر وہ ٹوٹا تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آ رہا۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ آپ کا تو کب سے وصال ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مبارک کو وصال کے بعد بھی تغیر و تبدل سے محفوظ رکھتا ہے۔ تغیر اور تبدل، بدل جانا، تبدیلی آ جانا۔ جنات یہ بات جان لی کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بامشقت کام میں مبتلا نہ رہتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے ساتھ ہی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام چھوڑ کر چلے جاتے۔ پتہ چلا جنات کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس زمانے بھی مشہور تھا، ہمارے دور جنات کو بہت کچھ پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ۔ اگر ان جنات کو پتہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کو تو وصال ہو چکا تو مشقت پہ تھوڑے ہی لگے رہتے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، البتہ ساتھ ہی سلیمان علیہ السلام کے وصال اور انتقال کا ذکر بھی اس انداز سے ہمارے سامنے آ گیا۔ آج تو الحمدللہ کلاس تھوڑی چھوٹی رہی، لیکن یہ کہ قصہ ہمارے سامنے آ گیا۔ آئندہ سے سورۃ النمل کا مطالعہ کریں گے، نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے، تو اس میں پھر یہ باتیں بھی اور دیگر امور بھی تفصیل سے سلیمان علیہ السلام کے قصے کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہم سب کو تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔